یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم سب کا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ سمجھ گئے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اس کی شرح کے لیے بہت وقت چاہیے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یعنی رب کی رحمت کوئی ایسے نہیں دیکھ کر برسے، نہیں، جب رب کی رحمت برستی ہے پھر وہ چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، سب اس کی رحمت سے لوٹتے ہیں، وہ سب کے لیے ہوتی ہے اس کی رحمت۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آج کی یہ محفل میلاد شریف ہمارے ببلو بھائی نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ان کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اپنے گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی سعادت کی بات ہے اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد شریف کرانا، اور یہ خوش نصیبوں کے پلے میں آتا ہے، ہر کسی کے دامن میں بھی نہیں آتا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مجلس سے بہت کم ہوتی ہے، اور باقی وحیات باتیں تو بہت ہوتی ہے۔ آپ کے علاقے میں آپ خود بہتر جانتے ہیں کتنی فضول باتیں ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن یہ ایسی مجلس سے بہت کم ہوتی ہے۔ اب یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ ہم سب خوش عقیدہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر حضور غوث پاک کا تذکرہ کرانا ہے یا حضور غوث پاک کے نام کا لنگر کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ببلو بھائی نے رکھ لی تو اس لیے سن بھی لیا، نہیں بلکہ سب کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آج ان کے یہاں ہے تو کل مجھے اپنے گھر کے اندر رکھنی ہے، کیونکہ سب کو اپنے گھر کے اندر یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہوگا، برکتیں آئیں گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر سے برکتیں گھر کے اندر آئیں گی۔ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے، جب تک آپ سننا چاہیں گے جب تک سناؤں گا، صرف اس کی وجہ سے اور جگہ آپ کہیں جانا نہیں ہے، لیکن سناؤں گا تب تک جب تک آپ اطمینان سے سنیں گے، ورنہ میں ختم کر دوں گا پھر تقریر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ پروردگارہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا سچے کون ہے؟ تو سچے انبیاء کرام کی ذات ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پروردگارہ اب نبی تو کوئی ہے نہیں، ہم کس کے ساتھ ہوں؟ سوال ہے نا بھائی، اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب کوئی نبی ہے نہیں، ہم کس کے ساتھ ہوں؟ تو یہاں فرماتے کہ سچے یعنی اولیاء کرام کی جماعت بھی کون ہیں؟ سچے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اب اگر نبی نہیں آنا تو اولیاء کرام کی جماعت تو ہے، اولیاء کرام کی جماعت تو ہے، ان کے ساتھ تو ہمیں شانہ بشانہ اور ان کے نقش قدم پر ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو زندگی اصل مقصد گزارنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا اصل مقصد ہے کہ رب اور اس کے نبی راضی ہو جائے،
ہمارے اعمال کے اندر نیکیاں بھر جائے، ہمارے دامن کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہو اور برائیوں سے ہم اس دنیا سے پاک و صاف ہو کر جائے۔ میرے بھائی یہ مہینہ حضور غوث پاک کا چل رہا ہے، ہم حضور غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں، کیسی انمول زندگی کی اور کس طریقے سے یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ایک ایسی زندگی یعنی اسی دنیا کے اندر آج ہم اگر سوال کرتے ہیں کسی نیکی کی طرف یعنی نماز کا ہی سوال کر لیتے ہیں یا نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں وقت نہیں ہے، کام میں پریشان ہو۔ لیکن میرے بھائی وہ لوگ بھی دنیا کے اندر ہی تھے، انہوں نے بھی دنیا کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور کیسی زندگی گزارا ہے؟ ایسی زندگی کو گزارا ہے کہ آج ہم سیلم پور کے اندر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ آج 800 سال ہو گئے وصال کو، لیکن ہم بیٹھ کے یہاں ان کا تذکرہ کر رہے۔ بھائی کیوں کر رہے تذکرہ؟ بھائی اسی لیے تو کر رہے کہ بھائی انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ آپ دیکھیے حضور غوث پاک علیہ رحمہ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی کون ہے؟ یہ حضور غوث پاک کے والد ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، بھوک کی شدت تھی، اور شدت آپ سمجھتے اس کو بولتے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ جب کہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو آپ نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے اس سیب کو دریا سے لیا اور کھا لیا۔ مقصد میرا آپ نے 12 سنا ہوگا، آپ کے یاد بھی ہوگا، لیکن سمجھانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ نے کھا لیا، وہ کھانے کے بعد میں اب اس پر کوئی گناہ تو ہے نہیں، بھائی دریا کے اندر آ رہا تھا، وہ کھا لیا آپ نے اٹھا کر، کسی کا توڑا تو نہیں ہے، کسی سے چھینا نہیں ہے۔ اب دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ نہ جانے یہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے، میں نے اس کی بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اب آپ پریشان، اب آپ اسی دریا کے کنارے چلتے گئے، یہاں ایک ٹوٹ کر گیا تھا، وہ میں نے آپ کی بغیر پوچھے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ ہم دیکھیں ہمارا حال کتنا برا ہے، محلے کے اندر کچھ بھی ہاتھ لگ جائے وہ گھر کے اندر رکھ لیتے، پوچھا بھی نہیں کس کی ہے کس کی نہیں ہے چیز۔ اور جائیداد کا عالم تو یہ ہے، ہڑ پہ بیٹھے ہیں، بھائی کی زمینیں اور رشتہ دار کی زمینیں جائیداد ہڑ پہ بیٹھے ہیں، یہ نہیں پتا مرنا ہے مجھے اور قبر میں کتنی سختی ہے اس کی۔ مقصد سنانے کا یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھے کس پائے تکمیل تک کی ان کی، یعنی کہ جس کے اوپر گناہ بھی نہیں تھا لیکن پوچھتے میں نے آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ سومعی یعنی جن کا وہ باغ تھا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکا یعنی جو اجازت مانگنے آیا تھا یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ بڑا پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ بڑا پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ بیٹا ایسے معاف نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ کہ بیٹا ایسے معاف نہیں کروں گا۔ کہا کہ پھر کیسے معاف کرو گے؟ کہا اس کی معافی کے لیے آپ کو 12 سال تک میرے باغ کے اندر نوکری کرنی پڑے گی۔ کتنا؟ کس کی بدولت کرنی پڑ رہی 12 سال؟ ایک سیب کھایا تھا بھائی، آج کل ہمیں کہتے تھے جا کون تیرے 12 سال نوکری کرے گا تیرے، میں نے توڑ کے کھایا، دریا میں جا رہا تھا میں نے کھا لیا۔ کہا عبداللہ سومعی نے کہ 12 سال تک نوکری کرنی پڑے گی تب معاف کروں گا۔ لیکن آپ بھی اللہ کے ولی پرہیزگار تھے، یہ حضور غوث پاک کے والد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، کبھی سمجھے حضور غوث پاک کا نہیں ہے، آپ کے والد کا۔ آپ بھی اللہ کے ولی تھے، پرہیزگار تھے، آپ نے سمجھا اگر دنیا میں معاف نہیں کرا نا تو قیامت میں بڑا بھاری پڑ جائے گا، یہاں تو 12 سال بھی کر لیا معاف کر دیا تو چلو بات چل جائے گی، لیکن اگر اس نے معاف نہیں کرا تو قیامت میں بڑا بھاری پڑے گا۔ وہاں تو پراپرٹی نہیں ہے جو اسے دے دوں، پیسے روپیے نہیں ہیں کہ اسے دے دوں، وہاں تو صرف نیکیاں ہوگی، نیکیاں دے کر پیچھا چھڑانا پڑے گا، اور وہاں ایک ایک نیکی کے لالے پڑے ہوں گے، وہاں ایک ایک نیکی کی بہت سخت ضرورت ہوگی۔
تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں 12 سال تک تمہارے باغ کی نوکری کروں گا۔ اب کرتے یعنی 12 گزرتے گئے سال نوکری کرتے رہے باغ کی، پیسے نہیں دیتے تھے، کچھ نہیں دیتے، 12 سال تک رب کی عبادت بھی کرتے، اس کے باغ میں نوکری بھی کرتے۔ جب 12 سال بیت گئے، اب کہا کہ اب میں چلا جاؤں، اب مجھے اجازت ہے جانے کی۔ 12 سال جب ہو گئے نوکری کرتے کرتے، اب کہا اب میں چلا جاؤں، اجازت ہے مجھے جانے کی؟ کہا نہیں، ایسے پیچھا نہیں چھوڑنا بھی۔ کہا اب کیا کرنا پڑے گا، 12 سال نوکری کر لی میں نے۔ کہا نہیں، ایک شرط اور ہے جب معاف کروں گا۔ کہا کہ وہ شرط کون سی ہے؟ 12 سال کوئی کم نہیں بیٹھتے، بہت بیٹھتے۔ کہا ایک شرط اور ہے جب معاف کروں گا۔ کہا وہ شرط کون سی ہے؟ کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ میرے ایک بیٹی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے میرے، اور وہ بیٹی کیسی ہے کہ جو آنکھوں سے اندھی، سنتے رہنا، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لنجی۔ کون ہے جو شادی کرنے کو تیار ہے؟ آج کر لے گا کوئی شادی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جو یعنی 1 روپیہ نہیں کماتا وہ بھی کہے گا اس بلا کو کون اپنے متھے ڈالے گا اپنے سر، وہ بھی شادی نہیں کرے گا، کہے گا انکار کر دے گا۔ لیکن حضور غوث پاک کے والد کا تقوی اور رب کا خوف دیکھے، کہا کہ اگر میں اس سے شادی کر لیتا ہوں معاف کر دیں گے آپ؟ کیا کہا کہ اگر میں شادی کر لوں تو آپ معاف کر دیں گے؟ کہا ہاں معاف کر دوں گا میں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، سبحان اللہ۔ کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ میرے بھائی یہ تھے اصل رب سے ڈرنے والے، ان کے دل کے اندر رب کا خوف تھا۔ آج ہم دیکھیں، ہم بھائی کا حق مارے جا رہے ہیں، محلے والے کو ستائے جا رہے ہیں، اور ہمیں رب کا خوف نہیں۔ میرے بھائی اگر دنیا میں معاف نہیں کرانا کسی کا، اگر ہم نے دل دکھایا ہے، اللہ نہ کرے اگر اس نے معاف نہیں کرانا دنیا میں، قیامت کے دن بڑا بھاری پڑے گا۔ دنیا میں جیسا بھی ہو، جیسے بھی ہو سکے، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر اس سے معافی کرا لے، بھائی مجھے معاف کر دے رب کے واسطے، میں نے فلاں دن تیرا دل دکھایا تھا، میں نے تجھے گالی دی تھی، میں نے تجھے برا بھلا کہا تھا، مجھے رب کی رضا کے لیے معاف کر دے، ورنہ اللہ کی قسم قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک منظر ہے۔ قیامت کا بڑا ہی خوفناک منظر ہے۔ یہ اللہ کے ولی 12 سال تک اس کی خدمت بھی کر لی اور ایسی لڑکی کو اپنے نکاح میں منظور بھی کر، لیکن کہا کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اگر تو نے معاف نہیں کرا تو قیامت کے دن بڑا بھاری پڑے گا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی نے کہا مجھے منظور ہے۔ اب نکاح کی تیاری ہونے لگی، جب نکاح کی تیاری ہوئی، نکاح ہو گیا۔ اب وہی یعنی وقت آ گیا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی یعنی اپنی بیوی کے پاس کمرے میں جانے والے تھے۔ کمرے میں وضو کر کے رب کی عبادت کر کے جب کمرے میں گئے تو کمرے کے اندر کوئی چراغ نہیں تھا، کمرے کے اندر کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہاں ایک حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ کیا دیکھا؟ وہاں حسین و جمیل ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی نے جیسے ہی دیکھا کہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ترنت کمرے سے باہر نکل آئے، ترنت کمرے سے باہر نکل آئے اور اس لڑکی کے والد عبداللہ سومعی کے پاس گئے۔ کہا کہ دھوکہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، سنتی بھی کچھ نہیں ہے، سلام کرو تو جواب بھی اس نے دیا ہے، وہ تو بڑی حسین و جمیل ہے، وہ لڑکی نہیں ہے۔ عبداللہ سومعی نے کہا کہ بیٹا ابو صالح، میں نے جو اپنی بچی کو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے،
مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حقیقی معنی میں اندھی تھی۔ میں نے جو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، مطلب یہ نہیں تھا کہ حقیقی معنوں میں کانوں سے بہری تھی۔ میں نے جو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے اور ہاتھوں سے لونجی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حقیقی معنوں میں پیروں سے لنگڑی تھی، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میری بیٹی نے کبھی اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں کیا ہے، میری بیٹی نے کبھی اپنی کانوں سے گناہ کے اڈے یعنی گناہوں کی بات کو نہیں سنا ہے، فلم کی باتیں نہیں سنی ہے، گانے نہیں سنے ہیں، وحیات باتوں کو نہیں سنا ہے۔ میری بیٹی نے کبھی اپنے قدم سے برائیوں کی طرف نہیں چلا ہے، میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کبھی برائیوں کا کام نہیں کرا ہے، اس لیے میری بیٹی ان کاموں سے لونجی